بھائی جان ہر طرف جہاں جاؤ ایک ہی موضوع زیر بحث ہے، بلکہ عید کی چھٹیوں میں بھی آپ نے ایک ہی بات سنی ہے، کرونا 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 کرونا۔ اچھا، کرونا سے بھی ایک بڑا خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ اللہ رحمت کرے یار کو اچھی خبر سنانا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز میں اچھی خبریں سننے کو ملے جائیں، لیکن ابھی تک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو بالکل فیکٹس پہ بیس کر رہی ہے بات کہ کرونا سے یقیناً کئی گنا بڑا خطرہ ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ بالکل میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں اور اعداد و شمار کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور وہ خطرہ جو ہے وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ 1-2 مہینوں کی بات ہے۔ جون میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خدشے سے، یہ خدشہ غلط ثابت ہو اور ہم اس سے محفوظ رہیں، پاکستان کو قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ کرونا نہیں ہے، اس کی وجہ ٹڈی دل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے 24 جنوری کو اپنے شو میں ذکر کیا تھا کہ اگر ہنگامی بنیادوں پہ بلکہ فوجی بنیادوں پہ ہم نے اقدامات نہ کیے تو اگلے چند ماہ کے بعد پاکستان کو انتہائی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3-4 مہینے بعد اس کے حملوں کی شدت میں اور تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ابھی تک جو ہے اس حملے میں 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، اور جو ابھی تک کا نقصان ہو چکا ہے وہ 50 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر جائے۔ خدا نخواستہ ہماری فصلیں برباد ہوتی ہیں، چارے پہ بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، تو 22 کروڑ لوگوں کے لیے خوراک کا مسئلہ تو ہے ہی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں جو ہمارے مویشی ہیں ان کے لیے چارہ کہاں سے آئے گا؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے سپرے، ہوائی جہازوں کے ذریعے سپرے، اور وہی ہوا۔ پہلا خدشہ بھی درست ثابت ہوا کہ جن اداروں کے ذمے یہ لگایا گیا تھا یا جن کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی کہ اس کا نوٹس لیں، انہوں نے نوٹس نہیں لیا، اور دوسرا خدشہ بھی بہنہی درست ثابت ہوا ہمارا کہ اس نے اتنی ہی تباہی مچائی ہے جتنی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی۔ پچھلے 15 دنوں کے دوران، ذرا غور سے سنیے گا غوری صاحب، پچھلے 15 دنوں کے دوران صرف جنوبی پنجاب میں ٹڈی دل نے 60,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ کر دی۔ 15 دنوں میں اور پچھلے 9 مہینے کے دوران، دوبارہ ذرا ریپیٹڈلی میں اپنے ناظرین سے بھی درخواست کروں گا کہ ذرا آپ کی توجہ کا متقاضی ہوں تاکہ صورتحال کی سنگینی سمجھ سکیں کہ پچھلے 14 ماہ کے دوران یہ ٹڈی دل وطن عزیز میں 900 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکا ہے، فصلیں کھا چکا ہے۔ وہ میرے امال کا نائدہ ٹڈی ہے تو دیکھو یار اربوں کا نقصان ہو گیا۔ نہیں تو اس کا کوئی حل دوسرے ملکوں کے پاس نہیں ہے جو یہ کاپی کر لیں ہم لوگ؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے، یہ ایک اگر سٹیج نکل جائے تو پھر اس کا حل واقعی نہیں ہے، اور اگر حل ہے بھی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس نقصان کی شدت کو کم کر سکتے ہیں، اس کا بالکل خاتمہ نہیں کر سکتے۔ اب ہم اسی سٹیج پہ ہیں، لیکن اگر آپ بر وقت ہوش کے ناخن لے لیں تو پھر اس کے نقصان سے قطعی یعنی 100% بھی بچا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کام کون کرتا ہے؟ بار بار میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، زندہ قومیں کرتی ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں وہاں پر بھی ٹڈی دل حملہ آور ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ کم از کم 10 لاکھ ایکڑ کو کلیئر کر لیا ہے، انہوں نے ڈرون کے ذریعے سپرے کیے اور کسانوں کو، کاشتکاروں کو ٹرین کیا ہے کہ جہاں پر آپ کو ٹڈی دل کا خطرہ نظر آتا ہے آپ نے از خود سپرے کرنا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، اس وقت عرض کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہے منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی، اور منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کے نیچے ایک ادارہ آتا ہے جسے کہتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن۔ یہ بنیادی طور پہ اس کی ذمہ داری ہے جس کا ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا جو گڑھ ادارہ ہے وہ پلانٹ پروٹیکشن کا ادارہ ہے، جو کسی نہ کسی حوالے سے نہیں، ہر حوالے سے پاکستان نے اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو اس میں وہ ریڑھ کی ہڈی کا کردار جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن نے کرنا ہے، جہاں پر کرپشن کے سوا ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کا پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کرونا میں سے پاکستان نے کوئی اپنے لیے اکنامک اپرچونٹی تلاش کرنی ہے
تو پاکستان کے لیے بڑا گولڈن چانس ہے کہ لائف سٹاک اور ایگریکلچر پر زور دے، اور ان دونوں چیزوں پر اگر زور دینا ہے تو ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن یا منسٹری آف فوڈ سیکورٹی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن عالم یہ ہے حکومت کی سنجیدگی کا کہ ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن میں پچھلے 15 برسوں سے ایک بھی ریگولر ڈی جی نہیں آیا۔ یار جس کا نام ہی نہیں کسی عام بندے کو پتا وہ کیا ڈپارٹمنٹ ہوگا، ورنہ ڈپارٹمنٹ تو اپنی کارکردگی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ پلانٹ پروڈکشن مجھ سے قسم چکا لو جب بھی سنا ہم نے تمہارے منہ سے ہی سنا۔ بہت سارے میرے ویورز کے لیے یہ ایک حیرت کی بات ہوگی کہ یہ جو پلانٹ پروٹیکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ پری پارٹیشن ہے، یہ اب کا نہیں ہے، یہ تقسیم سے پہلے کا ادارہ ہے۔ اس وقت اس کی واحد ذمہ داری جو ہوتی تھی وہ ٹڈی دل کا خاتمہ ہوتا تھا۔ ٹڈی دل کا خاتمہ اس طرح ہوتا تھا کہ جو مختلف ملک ہوتے تھے وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے تھے۔ تو یہ جو 18 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو 14 مہینے ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، تو اس نے جب یہ ایران کی طرف سے آیا تھا تو اس نے صحرا میں جب انڈے دیے تھے اس وقت بھی لوگوں نے چیخے تھے لوگ باقاعدہ کہ یہ ایک بڑی مصیبت بننے جا رہا ہے، تو 1.5 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے اس کام کے لیے۔ اور ایک ہی سٹیج ہوتی ہے کہ آپ اس کو لاروا سٹیج پہ ختم کر دیں۔ اس کی مصیبت، اس کی ہم ڈیٹیل اس وقت بھی بتا چکے کہ کتنی منحوس قسم کی چیز ہے یہ۔ اس پر 14 مہینے ہو گئے اسی طرح؟ ہاں 14 مہینے ہو چکے ہیں پاکستان، پاسپورٹ بن گیا۔ اور یہ دیکھیں یہ آسمان کو کور کر لیتا ہے۔ یہ 1 کلومیٹر کے علاقے میں غوری صاحب 1 کلومیٹر کے علاقے میں اتنا اناج کھا جاتا ہے جتنا 35,000 بندہ کھاتا ہے۔ 35,000۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات کہ 1 کلومیٹر کے علاقے میں ٹڈی دل کا ایک جتھا اتنی خوراک کھا جاتا ہے جتنے 35,000 لوگ کھاتے ہیں۔ یا بھائی یہ بٹتے ہم ہی بدنام ہوئے۔ اچھا پھر یہ اس کا جو ایک جتھا ہے عام طور پہ 80 کروڑ سے 1 ارب ٹڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ ایک دن میں 10 کروڑ کلو خوراک کھاتا ہے۔ 10 کروڑ کلو، یار یہ تو ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہے، اپنے وزن سے دگنی خوراک کھا جاتا ہے۔ خاتمہ تو پھر لاروے کا کرنا چاہیے، خاتمہ لاروے کا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہے، لیکن جتنے وسائل ہیں ان کا بر وقت استعمال نہیں کیا گیا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ بدترین صورتحال سے بچنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ابھی بھی آج بھی یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ اسی سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے جس سنجیدگی کے ساتھ ہم کرونا کا کر رہے ہیں یا کرونا سے خوفزدہ ہیں۔ اس سے زیادہ خوفزدہ کرنے والی یہ چیز ہے کہ جون میں جا کے، کیونکہ آگے برسات آ رہی ہے، برسات میں یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ ہیچ کرتا ہے اور زیادہ انڈے بچے دیتا ہے، اور یہ مصیبت ہم پہلے بھی بتا چکے کہ یہ زمین کے اندر اپنے انڈے دیتا ہے۔ ایک جو ٹڈی ہے وہ 80 بچے دے دیتی ہے۔ اچھا سر، کوئی سپرے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے اس کا؟ سپرے کے علاوہ 1-2 علاج ہیں اس کے کہ آپ بر وقت کسانوں کو متنبع کریں، اور پھر وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے انڈے دیے ہیں وہاں پہ ہل چلا دیں، ہل چلا دیں اور پھر سپرے بھی کریں ساتھ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ملک ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، آپ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس صورتحال کی بہت بڑی ذمہ داری 18ویں ترمیم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ کیسے جی؟ اس ملک کے کرتا دھرتاؤں سے کوئی پوچھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وفاقی سیکٹری برائے زراعت نے صوبائی سیکٹری زراعت کے ساتھ مل کے کوئی میٹنگ کی ہو، کوئی اسٹریٹجی طے کی ہو، صرف اسی پہ نہیں دیگر معاملات پہ بھی، اور صرف زراعت پہ کیا، تعلیم پہ دیکھ لو کتنی میٹنگز ہوئی ہیں۔ یہ جب سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہے ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یار ایک اداکار ہوا ہے سہیل احمد، اس نے کو 25 سال پہلے ایک ڈرامے میں کہا تھا جد وڈا سپیکر جو آواز پہنچاتا سی تے نکے کڈن دی کی لوڑ، تو نکے سپیکر کڈ کے انہاں دیاں تاراں کڈ چھڈیاں نے، جنی دیر تک آواز کٹھی نہیں ہوئے گی دنیا تے کیویں پھیلے، وہ یہی تھا۔ اچھا سر، یہ ٹڈی دل ملکوں پھرتا ہے، پاکستان سے کب نکلے گا؟ یہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 سال مزید لگیں گے پاکستان میں، اور اس کی آبادی میں 6 گنا مزید اضافہ ہو جائے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یہ مصیبت آ گئی ہے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے نقصانات کا جو لیول ہے اس کو کم کرنا پڑے گا۔ بالکل خاتمہ ممکن نہیں ہے، 2 سال، اور اس کے بعد پھر اس کی ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں جس کے لیے آپ کے پاس ادارے موجود ہیں۔ پاکستان میں
ٹوٹل 10 جو ہے وہ طیارے ہیں سپرے کرنے کے لیے ان ڈپارٹمنٹس کے پاس. اور یار میں نے سنا ہے کہ یہ سبزہ کھاتا ہے, آئی مین سبز چیزیں کھا لیتا ہے یہ, تو یہ جو بھینسوں کا چارہ ہوتا ہے وہ اگر کھا گیا تو بھینسوں بیچاری جو ہیں وہ سگرٹ پی کے تو دودھ دیں گی. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے. مطلب ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں چلے جی اگر وہ کپاس کھا لے گا تو تھوڑا سا کرائسس آئے گا, اگر فلاں چیز ہے تو ہم امپورٹ کر لیں گے. آپ چارہ کہاں سے امپورٹ کریں گے؟ گھر گھر میں لوگوں نے بیچاروں نے بکریاں اور مویشی پالے ہوئے ہیں, ان کا چارہ کہاں سے لائیں گے, کیا کریں گے؟ اب ٹڈی دل کو تو نہیں پتا کہ میں انسان کی خوراک کھا رہا ہوں یا بھینس کی خوراک کھا رہا ہوں, اس نے تو کھا جانی ہے. دیکھو ذرا یہ ہماری حکومتوں کی سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے کیا ظلم ہو رہا ہے. کسان بیچارے مسکین جو چھوٹے کسان ہیں وہ تو بالکل ہی مارے جاتے ہیں نا, بڑے بھی مارے ہی جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ کون سا کو تھوڑا جہا کھا کے نکل جاتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے, اس میں ایک کسان بیچارہ ترلے لے رہا ہے اور معافیاں رب سے مانگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. وہ دیکھی نہیں جاتی ویڈیو. ہاں جی, اپنے سامنے وہ اپنا فصل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, تو وہ بیچارہ آہو بکا ہی کر سکتا ہے اور کیا. اچھا, یہ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی یا پلانٹ پروٹیکشن والوں سے پوچھو نا کہ جی آپ نے کیا کیا ہے, تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں جتنے پیسے ملے تھے نا وہ این ڈی ایم اے والوں کو دے دیے گئے. اب این ڈی ایم اے والوں کو کتنے ملے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اگر این ڈی ایم اے والوں کو سپرد کی ذمہ داری کی بھی گئی ہے تو وہ تو 2-3 مہینے پہلے کی گئی ہے نا. اس سے پہلے آپ اتنے مہینے کہاں سوئے ہوئے تھے, یہ اس پر جواب دیں. اچھا سر, میں نے یہ ویڈیو دیکھا جس میں ڈھول بجا کر ہے نا ٹڈی دل کو اڑا رہے ہیں, کوئی تھالیاں بجا رہا ہے, کوئی ڈھول بجا رہا ہے. بھائی وہ بھی ایک ٹوٹکا ہے, لیکن آپ ڈھول بجا کے ایک کھیت سے اڑا کے دوسرے کھیت میں بھیج دیں گے ٹڈی دل کو, نقصان تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. فائدہ ہی نہیں ڈھول بجانے کا, تم کوئی اور بزنس کر لو. کہہ رہا تھا کہ ٹڈی دل دوڑانے کے لیے جو ڈھول بجاتے ہیں گورنمنٹ سے ہمیں وہ ٹھیکہ ہی لے دو. اس کے فیملی والے اتنے ایکسپرٹ ہیں, ساروں نے ڈھول بجایا ہے ٹڈی دل دوڑانے کے لیے, تو ٹڈی دل نے آگے سے ڈانس شروع کر دیا. تو جنید صاحب یہ مرے گا کیسے؟ تیرے پیر تھلے آ کے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس وقت مارا جائے جب یہ لارول سٹیج پہ ہوتا ہے, جب یہ زمین کے اندر ہوتا ہے, انڈے بچے اور لاروا بن رہا ہوتا ہے, جب اس کے پر نکل آتے ہیں نا, اب اس کے پر پرزے نکل آئے, یہ اڑنا شروع کر دیتا ہے, پھر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک سٹیج ہوتی ہے جب وہ زمین کے اندر ہے, وہاں پہ آپ سپرے کر کے ہل چلا کے جیسے بھی ہے اس کو اس سٹیج پہ ختم کر سکتے ہیں, اور وہ سٹیج جاری رہتی ہے. اس وقت تو ایسا عجیب و غریب وقت ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس کی جو 3-4 لائف کی سٹیجز ہیں ساری پاکستان میں موجود ہے. لاروا بھی ہے, بڑا بھی ہے, انڈے بھی ہیں, سب کچھ اس وقت پاکستان میں اسی سٹیج سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس محفوظ رکھے ہمارے وطن کو. باقی بڑا ظلم ہے یہ, اس طرح کی سست روی سے اتنا بڑا نقصان جو ہے ایمان سے, یہ بڑا ہی افسوسناک. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.